السلام علیکم پاکستان آن نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ڈی پی او فاروق انور کمیانہ کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز کی شرکت ہوئی۔ میٹنگ کے دوران ڈی پی او نے سابق میٹنگ میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے جاری کردہ ہدایات سے متعلق فالو اپ لیا اور مناسب ہدایت جاری کی۔ زیر تفتیش مقدمات کو جلد میرٹ پر یکساں کریں، ملزمان کی گرفتاری یقینی بنائی جائے، مجرمان، اشتہاری عدالتی مفروران اور ٹارگٹ افینڈرز کی گرفتاری یقینی بنائی جائے۔ تھانے کے مینول اور آن لائن ریکارڈ کو ہر صورت اپ ڈیٹ رکھیں۔ مقدمات کے اندراج میں تاخیر اور غیر قانونی حراست کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضلع میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں۔ اور ادھر گوجرا کے نواحی چک نمبر 356 جیم فے میں کبڈی میلہ سجایا گیا۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئرز کی آمد، قادر آباد کبڈی ٹیم نے میدان مار لیا۔ پنجاب کا مشہور کھیل کبڈی کا میلہ گوجرا کے نواحی چک نمبر 356 جیم فے میں سجایا گیا، جس میں ملک کے نامور انٹرنیشنل کبڈی پلیئرز نے شرکت کی۔ یوں تو ہر کھیل ہی جسمانی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، مگر کبڈی ایک منفرد پنجابی کھیل ہے جس میں نوجوان کو انتہائی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ 356 میں کبڈی میلے کے مہمان خصوصی ڈی ایس پی احمد یار ترہانہ تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں شامل رانا اطہر، رانا محسن چودھری، افتخار گجر قاضی چودھری، محمد رفیق چودھری، خرم گجر، حاجی محمد اصغر گجر چودھری، حماد جٹ شامل تھے۔ علاقے بھر سے شائقین کبڈی نے ہزاروں کی تعداد میں بھرپور شرکت کی۔ کبڈی میچ میں دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جن میں 356 کبڈی کلب اور 353 قادر آباد کبڈی کلب موجود تھا۔ دونوں ٹیموں میں انٹرنیشنل کبڈی پلیئرز بھی موجود تھے، جبکہ 353 کبڈی کلب نے جیت کا صحرا اپنے سر سجایا۔ مین آف دی میچ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر بلال ڈھلوں کو ٹھہرایا گیا۔ شائقین کبڈی نے ہر ریڈر اور جاپی کو بھی خوب داد دی۔ ڈی ایس پی احمد یار ترہانہ نے کبڈی پلیئرز کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ جیتنے والی ٹیم کو بڑی ٹرافی اور نقد انعامات سے بھی نوازا گیا۔ سیالکوٹ میں آئی آئی یو آئی اسکول ماڈل ٹاؤن سیالکوٹ کیمپس کے سالانہ امتحانات کے نتائج کے موقع پر ڈائریکٹر اسکول شاہد محمود اور پرنسپل میڈم مہناز صنم کے زیر اہتمام تقریب منعقد کی گئی۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر آئی آئی یو آئی نعمان ریاض اور محمد اعجاز بھٹا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سمیت میاں عرفان یوسف اور یوگا انسٹرکٹر محمد عثمان نالج پلیٹ فارم نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ اسکول پرنسپل مہناز صنم نے اسکول کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور کہا کہ ڈائریکٹر اسکول شاہد محمود کی کاوشوں سے منٹسوری کلاسز کے طلباء کو پروجیکٹر کے ذریعے تعلیم دینے کا اہم اور منفرد اہتمام کیا۔ اس موقع پر بچوں کے والدین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ آئی آئی یو آئی اسکول ماڈل ٹاؤن برانچ کے سالانہ امتحانات میں اسکول کے بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے اور ملک کی ثقافت کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے خطاب کرتے ہوئے اسکول میں بچوں کو دی جانے والی معیاری تعلیم اور اچھے ماحول میں جدید ترین تعلیمی زیور سے بچوں کے آراستہ کرنے پر اسکول انتظامیہ کی کاوشوں کو بے حد سراہا۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر آئی آئی یو آئی نعمان ریاض اور محمد اعجاز بھٹا، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے علاوہ دیگر مہمانوں نے سالانہ نتائج میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ رخ کرتے ہیں ماناوالا کا۔ ماناوالا شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ ماناوالا شہر اور گرد و نواح میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ 10 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے اور 1 گھنٹہ جاتی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شدید گرمی میں شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر تبدیلی سرکار کی طرح یو ٹرن لے لیا۔ ماناوالا کے شہری بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ماناوالا کے شہریوں کا حکام بالا سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کرنے کا مطالبہ ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ سے احمد حسین چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق خیرپور ناتھن شاہ سے 40 کلومیٹر آگے گاؤں مورے کا کنوان چانڈیو میں پانی کی شدید قلت ہونے کی وجہ سے مویشی مرنے لگے۔ سندھ حکومت کی جانب سے گاؤں میں کوئی سہولت نہ دی گئی، لیکن دوسری طرف الرہبر ویلفیئر ٹرسٹ ڈائریکٹر سندھ خادم حسین چانڈیو صدام حسین چانڈیو کی جانب سے گاؤں مورے کا کنوان میں وزٹ کی گئی۔ اس موقع پر خادم حسین کا کہنا تھا کہ اس گاؤں میں پانی کی شدید قلت ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشان ہیں۔
ہم مخیر حضرات کے تعاون سے جلد اس گاؤں میں پانی کی سہولت لائیں گے۔ خبر ہے شورکوٹ سے۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی M4 سروس ایریا شورکوٹ پر سرپرائز وزٹ، موٹر وے انسپیکشن۔ DIG موٹر وے سینٹرل 2 فدا حسین مستوئی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کے ہمراہ ایڈمن آفیسر بیٹ 19 رانا عرفان احمد نے سروس ایریا کی سرپرائز انسپیکشن کی۔ سروس ایریا میں ہوٹل، کھانے پینے کی اشیاء اور ٹک شاپ پر صفائی اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو چیک کیا۔ سروس ایریا میں صفائی کے ناقص انتظام پر شاپ مالکان کو 40,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ شاپس مالکان صفائی کے نظام کو بہتر بنائیں، شاپس مالکان اور اوور ریٹ وصول نہ کریں۔ کسی بھی قسم کی شکایات کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سیالکوٹ پولیس کی خطرناک بین الاقوامی اغوا کار گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی۔ 5 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا بزرگ شہری بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ گینگ کے 2 ملزمان گرفتار، ایک ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ کوٹلی سعید امیر سیالکوٹ کے علاقہ گل بہار سے کینیڈین شہریت کے حامل شہری سجاد انور کے والد محمد انور 50 سالہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر کے رہائی کے لیے غیر ملکی فون نمبر سے 5 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے بزرگ شہری کے اغوا کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری اور شہری کی بحفاظت بازیابی کو یقینی بنانے کے لیے انویسٹیگیشن SP سیالکوٹ فاروق امجد کی سربراہی انچارج سیالکوٹ CIA ہیڈ مرالہ اور SHO کوٹلی سعید SHO امیر پر مشتمل مختلف ٹیمیں تشکیل دیں۔ پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کر کے مغوی انور علی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں ریڈز کر کے 2 کس ملزمان عمران اعظم اور فمانی اور نور زمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ تیسرا ملزم ذیشان اور فشانی گجرانوالہ میں پولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کی جا چکی ہے۔ ملزمان انتہائی چلاک اور پیشہ ور مجرم ہیں جو دیگر اضلاع میں قتل و اغوا برائے تاوان کے متعدد مقدمات میں اشتہاری مجرم ہیں۔ بقیہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر ریڈز کیے جا رہے ہیں۔ تقریباً کو پچھلے 4 سال سے رہائش پذیر تھے اور اپنی فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے کسی بھی نمبر پہ کوئی سم نہیں چل رہی تھی، کسی بھی CNIC پہ۔ یہ اتنے ڈسکریٹلی کام کرتے تھے، یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی میں بھی ان کا کوئی نمبر ایسا نہیں تھا جو ان کے زیر استعمال ہو۔ اور جو ٹوٹل یہ سمز استعمال کرتے تھے وہ استعمال کرتے تھے دوسرے لوگوں کی جن کا ان سے کوئی کنیکشن نہیں تھا، یا وہ کسی طرح سے سم کسی کی اٹھا لیتے تھے، یا پھر وہ اس کا طریقہ کار یہ کرتے تھے کہ کسی ایسے بندے کی سم لی جائے اس کی رضامندی سے جس کا کرائم سے یا کسی بھی جو ہے نا اس طرح سے ڈائریکٹ ان سے کوئی ریلیشن نہ بنتا ہو، اور یہ بڑے اس معاملے میں سیف پلے کرتے تھے۔ اس کے بعد ہماری جب ایفرٹ سٹارٹ ہوئی تو 2 ملزمان، ایک کا نام ذیشان عرف شانی، ایک کا نام عمران اعظم، یہ دونوں ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ جس کرولا گاڑی پہ کڈنیپنگ ہوئی وہ کرولا گاڑی بھی ہمارے پاس ریکورڈ ہے، اس کی فوٹیج بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اس ساری ورکنگ میں جو ذیشان عرف شانی جو مین ان کا رنگ لیڈر تھا، وہ پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے احمد نگر چٹھا تھانہ احمد نگر چٹھا کے ایریا میں گجرانوالہ میں مارا گیا۔ اس کی ساری ورکنگ جو ہے CIA کی ٹیم، جس میں ہمارے انچارج CIA الطاف اسحاق، SHO کوٹلی سعید امیر، DSP صدر اور موجودہ SHO صدر سیالکوٹ اویس برسا، ان سب کی ایفرٹس تھیں۔ اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کڈنیپی کے جو بیٹے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہی کین ٹیسٹیفائی کہ ہم پہلے 7 دن ان کے ساتھ جاگتے رہے، اور 7 راتیں 7 دن ہم ان کے ساتھ کنٹینیوسلی جاگتے رہے، ہم ایک دن بھی نہیں سوئے۔ اور ہماری اتنی ایفرٹ کے بعد پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور الحمدللہ یہ ایک بڑا کیس تھا جو ہم نے ٹریس کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم فردر جو ہے نا اس میں جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ہم ان کو بھی پکڑیں گے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ساہیوال کی جانب۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک یا رسول اللہ ڈویژن ساہیوال کے عہدیداران کی تحصیل آفس میں پرہجوم پریس کانفرنس۔ چیچا وطنی میں 28 مئی کو رائے علی نواز اسٹیڈیم میں عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے انتظامات کے متعلق آگاہ کیا۔ چیچا وطنی میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ڈویژنل ساہیوال کے نائب امیر علامہ ماجد حسین رضوی نے
پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ووٹوں سے کامیاب ہو کر ایوانوں میں بیٹھ کر اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کو آہنی عزت کا بہت خیال ہے۔ جب ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے تو اکثریت دوہرا معیار اپنا لیتی ہے۔ سابقہ دور حکومت میں تحریک لبیک کے نہتے کارکنوں کے پرامن احتجاج پر فائرنگ کی گئی، درجنوں کارکنوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں گرفتاریاں کی گئیں۔ ہمارا قصور تحفظ ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرنا تھا۔ ان سب کے باوجود ہم پر امن رہے۔ گزشتہ ماہ روزہ رسول پر چند شر پسند عناصر کی طرف سے حرمت رسول کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ پاکستان میں مقدمے درج ہوئے تو سابق حکومت کے مرکزی رہنما شیریں مزاری نے اقوام متحدہ کو لیٹر لکھا کہ پاکستان میں غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کو تبدیل کروانے کے لیے اپنا دباؤ ڈالا جائے۔ ہم پرامن محب وطن شہری ہیں۔ ہم شیریں مزاری اور تمام ان سیاستدانوں کو جو ناموس رسالت قانون میں کسی بھی تبدیلی کے لیے کوشاں ہیں ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہماری جانیں قربان۔ اسی سلسلے میں 28 مئی بعد نماز مغرب تحریک لبیک یا رسول اللہ کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ جو حضور کے ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو حضور کے دین کا کام کرتا ہے، رسول اللہ کا دست مبارک اس کی پشت پر ہوتا ہے، اور ہم جو بھی دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ مولویوں کو لے کر آئیں، حضور کے دین کو تخت پہ بٹھائیں، تاکہ جس طرح حضرت عمر نے فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو حضرت عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کی دیواریں بھی گرا دی جائیں، مسجدوں کا بھی تقدس پامال کر دیا جائے، مسجدیں بھی گرا دی جائیں اس نام پر کہ یہ سرکاری جگہ پر ہیں، اور اپنی دیوار آئے تو پیسے خزانے سے دے کر ریگولائز کروا لیا جائے۔ ہم اس چیز کو ختم کر دیں گے اور عوام کا تحفظ ہر حال میں کیا جائے گا۔ عوام کا ہر حقوق انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا، نہ کہ ان کو حکمرانوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے کہ جناب ہمیں ہمارا حقوق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آئیں گے تو ہم عوام کے حقوق انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دروازوں پر پہنچا دیں گے۔ ہمارا یہی منشور ہے، یہی دستور ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ فریق آباد سے عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق 300-400 سال کا قدیمی درگاہ آج کے جدید دور میں بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ حضرت عثمان مروندی بادشاہ المعروف شہنشاہ کٹکپال شاہ بادشاہ آج کے جدید دور میں ایسی درگاہوں پہ لاکھوں روپے فنڈ ملتا ہے مگر 1 ٹکے کا کام نہیں کیا جاتا۔ ان کے ذاتی مفادان کے لیے ایسے بزرگ ولیوں کی درگاہ کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا ان کو اپنی جیب کی پڑی ہے؟ اس بزرگ ولی کا کوئی خیال نہیں، نہ کوئی سوچ، نہ کچھ اور ان کو سوچتا ہے۔ کاموں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ لاکھوں روپے اس درگاہ پر فنڈ ملنے والا کدھر جاتا ہے؟ کوئی بنیادی کام نہیں ہو سکا۔ ابھی تک 3-4 سال پرانا اس درگاہ کا فنڈ کس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں حبیب بینک لمیٹڈ کی جانب سے سفارت خانہ پاکستان کے اشتراک سے RDA روشن رہو ڈرائیو کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں پاکستانی بزنس کمیونٹی نے بھرپور شرکت کر کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور نے حبیب بینک کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے یہاں موجود کمیونٹی کو سرمایہ کاری کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ حبیب بینک کے سید محسن علی شاہ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان میں بیکاری، ادائیگی اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ اوورسیز کمیونٹی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سہولت سے فیض یاب ہو سکیں۔ تقریب سے محمد کامران صدیقی، کرن سردار کوہاٹی، شازیہ گل، عمیر باب، فرحان علی، عابد خان اور دیگر نے بھی حاضرین کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے فائدے سے اور مزید تفصیل سے ان کو آگاہ کیا۔ اور ادھر ناروال میں شہر اور گردنواں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ گرمی کی شدت ساتھ ہی شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے۔ خیرپور ناتھن شاہ کے نواحی گاؤں میں کچھ روز قبل قتل ہونے والے 2 سگے بھائیوں کے قاتلوں کی عدم گرفتاری اور قاتلوں کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے خلاف ورثاء کا عملدار چوک پر دھرنا، قاتلوں کو گرفتار کرو کے فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے۔ اس پر مزید دیکھتے ہیں ذوالفقار علی جتوئی کی یہ رپورٹ۔
उनतीस अप्रैल वो अलमनाक दिन जहां दिन दहाड़े दो सगे भाइयों को छोटी सी बात पर उनके अपने ही चचाजाद भाइयों ने गोलियां मारकर और कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कई रोज़ गुजरने के बावजूद मकतूलीन के कातिल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। मकतूलीन के बच्चे, भाई और दीगर वर्सा मकतूलीन की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सरापा एहतजाज हैं। ईद उल फितर से 2 रोज़ कबल अपने आबाई कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले 2 सगे भाइयों को क्या पता कि आज हम जिन अपनों की कब्रों पर फातह पढ़ने जा रहे हैं, कल हम पर ही कोई फातह पढ़ने आएगा। कब्रिस्तान की ओर जाने वाले अली हैदर शाहानी और अब्दुल नबी शाहानी पर अपने ही चचाजाद भाइयों ने हमला कर दिया, जिसमें गोलियां और कुल्हाड़ियां लगने की वजह से अली हैदर शाहानी मौके पर ही जान भाग, जबकि अब्दुल नबी शाहानी शदीद जख्मी हो गए, जिसे तशवीशनाक हालत में लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कुछ रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद अब्दुल नबी शाहानी भी ज़िंदगी की जंग हार गए। मुझे बाबे वारन के हकना गुमारे गोलिन जवार करे वडा कॉलन जवार करे बिनन के कत्ल करे छो असांखे इंसाफ खपे। मुरसा ने अपने प्यारों के कत्ल का मुकदमा दर्ज तो करवाया, लेकिन केंशा पुलिस की अदम दिलचस्पी कहें या सुस्ती, जो वाक़े को 1.5 माह गुजरने के बावजूद कातिल गिरफ्तार ना कर सकी, जिसकी वजह से आज मुरसा की जानब से इंडस हाईवे से पैदल मार्च करके तपती धूप में 2 घंटों तक अलमदार चौक पर धरना दे दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गई। अज को 22 ॾींहं अॻु असांजा 2 कुंदर भाइर बेदर्दी सां क़त्ल कया विया। सो उन खां बावजूद असांखे धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि त इन खां वधीक तव्हां सां बि माना ॿोरियुनि में बंदि करे तव्हांखे मारियो वेंदो। ॿाहिरि जेके आहिनि असांजे भाइरनि खे क़त्ल करे विया आहिनि, असांजे भाइरनि खे बेदर्दी सां कुहाड़ियुनि सां क़त्ल करे विया आहिनि, बंदूकनि वार करे ॿुधी असां बेगुनाह ग़रीब माण्हू मिसकीन, असांजो को भी इंसाफ़ नथो थे। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर कातिलों को कानून के गिरफ्त में लाया जाए। अगर 2 रोज़ में कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो इंडस हाईवे पर धरना दिया जाएगा। पीरमहल से असिस्टेंट कमिश्नर और एग्रीकल्चर ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी नमाज इस्तका बेनज़ीर पार्क में अदा की गई। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज इस्तका में असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम, ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद तारिक, चेयरमैन प्रेस क्लब मियाँ असद हफीज़, ताहिर मजीद, साजिद हुसैन, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, इंक्रोचमेंट ऑफिसर मोहम्मद अकरम मुजाहिद, मोहम्मद इकबाल गवांस, खबर शनीद समेत उलमा कराम, मीडिया, सियासी समाजी शख्सियात, सरकारी मुलाजमीन, तलबा, ताज, रेवेन्यू स्टाफ और ज़मींदारों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम ने कहा कि फसलात की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए इस नाजुक मरहले पर बारिश की अशद ज़रूरत है। बारान रहमत की बदौलत फ़ज़ाई आलूदगी में कमी समेत इंसानी, हैवानी सेहत, नकलो हमल और फसलों की नोशोनुमा के दौरान दरपेश मसाइल में कमी वाक़या होगी। बारान रहमत के लिए सजदा रेस होकर कारी मोहम्मद ज़फ़र ने ख़ुसूसी दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला बारान रहमत अता फरमाए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में काश्त फसल पर अच्छे असरात मरतब होंगे। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामों की उस्मान सिकंदर ने मेन बाजार कामों की मुलहक्का बाज़ारों का दौरा किया। दौरान दौरा अशिया खुर्दनोश के गवर्नमेंट के मुकर्ररा रेट्स पर सप्लाई यकीनी बनाने और वाज़ेह तौर पर लगाई गई रेट लिस्ट चेक की गई और ताजरों अवामुल नास से उनके मसाइल की बाबत दरियाफ्त किया। उनके अलावा मियाँ सफ़वान उल हक तहसीलदार कामों की, मोहम्मद आशिक चीमा नायब तहसीलदार वहांडू, शाहिद अली नायब तहसीलदार मंडियाला तेगा और मिस सुमेरा समीउल्लाह चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामों की ने भी अपने इलाके में अशिया खुर्दनोश की गवर्नमेंट के मुकर्ररा रेट लिस्ट पर सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इंस्पेक्शन की। मजमूई तौर पर ज़्यादा कीमत पर अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त करने वाले 30 अफराद को 7,000 रुपये जुर्माने किए गए। 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 1 गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कामों की उस्मान सिकंदर ने कहा कि अवामुल नास को अशिया खुर्दनोश गवर्नमेंट के मुकर्ररा रेट्स पर मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात बरोएकार लाए जाएँ और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।